جی افتخار الحسن صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت اور علی امین گنڈا پور صاحب کے کیا حال ہیں؟ علی امین گنڈا پور آپ کو پتہ پورے پاکستان میں گنڈا پور ہو رہی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ کسی نیوز چینل پہ چلے جائیں, کسی بھی آپ اینکر کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کے بغیر پروگرام کوئی نہیں رہا. پی ٹی آئی کا اپنا سوشل میڈیا, مخالفین کا سوشل میڈیا, عام پاکستانی جو ہے وہ بھی صرف علی امین گنڈا پور کو ڈسکس کر رہا ہے. کیا ڈسکس کر رہا ہے؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور نے جو کیا؟ کیا ہے, ہاں دیکھیں یہ کیا تو کیا ہے؟ مطلب ویسے کرتے تو سارے ایسے ہیں. نہیں کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہی کیا کہ جو غریبوں کے بچے تھے ہاں ان کو جا کے آگ میں بٹھا کے خود پتلی گلی سے نکل گئے ہیں, اور 2 دن بعد جا کے اسمبلی پہنچ گئے ہیں کہ میں تو 12 اضلاع کر کے میرے پیسے نہیں تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا ہو. بھائی تم وہاں سے چل رہے ہو پشاور سے, اتنے بڑے جلوس کے ساتھ اتنی بڑی قیادت کر کے آپ آ رہے ہو, تو کم از کم آپ کو ویسے تو جو لوگ تھے, عوام تھے جو اس کے ساتھ شریک لوگ تھے, ان کو چھوڑ کے کے پی ہاؤس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں, دیکھیے بات سنیں, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ڈی چوک پہنچنا تھا, ہم پہنچے, ہم نے جو کام کرنا تھا, جو میسیج دینا تھا دے دیا, اور جو ہمیں چیلنج تھا کہ جب آپ ڈی چوک پہنچ کے دکھائیں میں نے پہنچا ہوں, تو پھر کیا چیزیں رہ گئی؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں مجھے اعتراض یا مجھے اعتراض ہے یا ان پر مجھے اعتراض ہے کیا اعتراض مجھے ہے؟ اعتراض یہ ہے ہاں کہ جب بھی کبھی ان کو ضرورت پڑتی ہے, یہ نام نہاد جو انقلاب لاتے ہیں نا, یہ لاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا جو ایندھن بناتے ہیں وہ غریب عوام, غریب پاکستانی, غریبوں کے بچوں کو بناتے ہیں. دیکھیں یہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں کسی لیڈر کا بچہ ہے, پی ٹی آئی جو مطلب عمران خان کے بچے تو چلو ویسے پاکستان سے باہر ہے نا, ان کو یہاں گرم ہوا لگتی ہے, موسم اچھا نہیں ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو یہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے ان کے کبھی بچے آپ کو جلوسوں میں نظر آئے؟ جلوسوں میں یا تحریکوں میں مرتے جو ہے نا وہ غریب ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون کی کوئی تحریک ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک ہو, یا پی ٹی آئی کی, یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کی تحریک ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی لیڈر سے آپ غریب کی بات نہ کریں, آپ بات کریں غریب ورکر کی بات کریں سر میں کہ غریب کوئی ورکر کی بات ورکر وہی نا, غریب ورکر وہ غلط. جی نہیں کوئی ورکر نے دیکھیں یہاں ورکر کی بات بھی میں نہیں ہاں کرتا, ہاں ورکر بھی ہمارا ایک غلط فہمی ہمیں. دیکھیں اتنی غربت ہے, ہاں آپ نے دیکھا ہے وہ انہوں نے 4 دن اس خاتون بوڑھی مائی کا انہوں نے شور مچایا پی ٹی آئی نے کہ دیکھو جی پولیس نے اس پہ پرچہ دے دیا ہے. جب پتہ لگا, شفا یوسف زئی نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ کیسے ہیں, تو اس نے کہا بیٹا مجھے فلاں بندے نے 3000 روپے دیے تو اس کے لیے آئی. بھائی غربت اتنی ہے, لوگ کہتے ہیں گھر میں تو بھوکا مرنا ہے نا, چلو پیسے بھی ملیں گے, روٹی بھی ملے گی, اور اسلام آباد کی سیر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں وہاں اگر روزگار ہوتا تو کیا پٹھان کراچی بیٹھے ہوتے, کیا پٹھان لاہور روزگار کر رہے ہوتے, کیا پٹھان ملتان میں کرے ہوتے؟ بھائی اگر آپ کو ملتان میں روزگار مل رہا ہو, آپ کو پشاور یا کوئٹہ جانے کی ضرورت ہے؟ کبھی ضرورت نہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب کی بات پہ کتنا یقین ہے؟ مجھے علی امین گنڈا پور کی بات پر پورا یقین ہے کہ وہ جو بول رہے ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے جس طرح اچھا تو ان کی نہیں پارٹی کو دھوکہ دیا ہے, نہیں نہیں دیکھیں وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے. نہیں ان کی پارٹی ان کی بات پہ یقین کر رہی ہے نا؟ نہیں ابھی پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں وہ تو نہیں کر رہے, لیڈرشپ تو کر رہی ہے, لیڈرشپ بھی 50-50 ہے, کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. اچھا میرا اس کے اوپر ایک سٹانس, میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ اس وقت ایک شوق میں, ٹھیک ہے, اور اچھا شوق میں ہونے کے بعد وہ یہ کر رہی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ کیا رد عمل دے. میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آتا, وہ چاہے وہ اس علی امین گنڈا پور صاحب کے اس موقف کو اڈاپٹ کریں, ایکسیپٹ کریں, یا ریجیکٹ کریں, یا رد عمل دیں. معذرت ایک منٹ رک تو جائے نا میری. اب اچھا اس کے ساتھ پھر پارٹی لیڈرشپ اس کے مطابق رسپونڈ کرے گی. ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ خان صاحب اس پہ کیا کہیں گے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ اسمبلی میں یقین کو چھوڑیں, آپ ورکر کو چھوڑیں, جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہیں, جو جس طرح ریاض ہے, عمران ریاض ہے, صدیق کیا نام ہے, صدیق جان ہے, یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا موقف دیکھیں. ابھی تک ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے, کہنا کیا ہے. تو آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں, دیکھیں آپ یہاں ویٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا رد عمل کیا آتا ہے. اگر یہ آج کہتے ہیں کہ نہیں علی امین گنڈا پور برا ہے, تو خان کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے, تو ان کو کہنا پڑے گا بہت اچھا ہے. اگر یہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور اچھا ہے, تو کل کو خان 18 تاریخ کے بعد جب کوئی ملاقات ہوگی خان کہے گا برا ہے, تو یہ کہیں گے نہیں ہم, یہ پھر وہی مصدق ملک والی بات ہے. جب وہ خان نے کہا کہ یہ نیوٹرل جو ہے نا جانور ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جانور ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو قوم کا باپ ہوتا ہے, انہوں نے کہا قوم کا باپ ہوتا ہے. تو یہ بھی بالکل اس طرح کی صورتحال ہے. بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. خان نے کہا, میں نے کہا نا کہ وہ شوق میں ہے, گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں, تو انہوں نے کہا دیکھو کیسی اسٹریٹجی ہے ہماری. یہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ لوگوں کے بچوں کو آگ میں جھونک کے
خود پشاور پہنچ جانا، یہ اسٹریٹجی ہے. ہاں عام ورکر کو یہ آگ میں ڈال کے خود سیف راستے سے پشاور پہنچ جانا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کی بات سے جڑی بات ہے. انہوں نے 2 دن شور بچایا کہ دیکھیں نہیں وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا ہے، مسنگ پرسن ہو گیا ہے، وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہو گیا ہے. یہ پی ٹی آئی شور مچا رہی تھی. ایون جو کے پی کے کا اجلاس رکھا گیا ہے وہ بھی اس کی مذمت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ڈرامائی طور پر اسی اجلاس میں چیف منسٹر پہنچ گیا. انہوں نے کہا مجھے تو کسی نے اغوا نہیں کیا. تو یہ تو بڑی دیکھیں وہاں بھی سیٹنگ تھی یار، افتخار صاحب سیٹنگ تھی. دیکھیں وہ اجلاس 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، 2 بجے کے بعد ٹائم تھا اور آپ کو پتہ کتنے بجے رات کو اسٹارٹ ہوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہ ہو چیزیں نہ ہو. اگر یہ احتجاج بھی انہوں نے اسمبلی میں اگر احتجاج کرنا تھا نا تو وہ آتے ہی شروع ہو جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، وہ ویٹ کر رہے تھے. اس کی پلاننگ کر رہا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی کمٹمنٹ بھی اسی بات تک تھی کہ آپ لوگوں کو وہاں سے لے کے ڈی چوک بٹھا دیں، آپ کا کام ختم. تو اس نے بالکل وہی کیا ہے، وہاں سے لے آئے جیسے تیسے کر کے اس نے اسلام آباد بندے پہنچائے ہیں. بندے پہنچا کے خود وہ رفو چکر ہو گیا. اس کی اور عمران خان کی کمٹمنٹ بھی یہی تھی. خان صاحب کا آگے تھا کہ شاید لاکھوں کا سمندر ہوگا اور اسلام آباد میں انقلاب آ جائے گا جیسے 9 مئی کا تھا. تو وہ بدقسمتی پی ٹی آئی کی یا خوش قسمتی پاکستان کی کہ لوگوں کو ہجوم اکٹھا ہو نہیں سکا. آپ نے وہ بڑی مزدار ایک فوٹو چل رہی ہے، ایک خاتون صرف سنگل خاتون کھڑی ہے جو نعرہ لگا رہی ہے عمران خان کا ڈی چوک پہ، اور 50 یوٹیوبر اس کو گھیری کھڑے ہیں. مطلب ہے ان کے ورکر سے وہاں پر جو ان کے یوٹیوبر ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی ڈی چوک پہ. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جب علی امین گنڈا پور رفو چکر ہو گئے تو عوام جو تھوڑی بہت ان کے ساتھ تھی وہ بھی تتر بتر ہو گئی. بہت کم لوگ تھے نا جو ڈی چوک تک گئے، اور وہ بھی ایک اسکرپٹ کا حصہ جسے آپ نے بات کی، وہ بھی ایک کمٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد ڈی چوک پہنچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہم پہنچیں گے. یہ پہنچنے سے پہلے ڈی چوک علی امین گنڈا پور تو نہیں پہنچے، بالکل ٹھیک، چاند ورکر ضرور پہنچے ہیں. علی امین گنڈا پور جیسے اسلام آباد پہنچے ہیں وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. دیکھیں کے پی ہاؤس چلو ان کی صحیح مان لیں، لیکن جب ہجوم میں کھڑے تھے وہ جاتے ہی نا. ہجوم میں کھڑے تھے، اگر مطلب وہ اتنے لائل ہوتے تو وہ ہجوم کو ڈی چوک لے جاتے. آپ انہیں لائل ثابت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ورکر کے ساتھ، ہاں پارٹی کے ساتھ لائل ہے. دیکھیں پارٹی کے ساتھ دیکھیے عمران خان حکم یہی تھا بس کہ آپ لوگ لے گئے وہ ہجوم اسلام. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو صرف ایک چیز چاہیے یار افتخار صاحب، سر عمران خان کی صرف عمران خان صاحب کی طریقہ ہے. بس آخر بات یہ کہ اچھا بس ایمان چاہیے کہ کسی طریقے اسلام آباد لوگ پہنچے اور وہاں افراتفری ہو، لڑائی جھگڑا ہو، 8-10 لوگ مرے اور میری سیاست چمک جائے بس. ٹھیک ہے، اس کو اب لاشیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب لاشیں پنجابیوں نے تو بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اس بار. پنجاب میں سے بہت کم یا نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں. ایون یہاں پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی وہاں کہیں نظر نہیں آئی. اسلام آباد اس بار صحیح پنجاب کی آپ ورکر پارٹی کے عہدیداروں کو چھوڑ دے، جو یہاں کی لیڈرشپ تھی وہ بھی آپ کو اسلام آباد کے اس احتجاج میں دھرنے میں نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا شاید آئیڈیا تھا کہ ہمارے لیڈر کو، ہمارے کپتان کو کچھ لاشیں چاہیے. تو ظاہری بات ہے پنجابی جو ہے نا وہ اپنی لاشیں تو اچھا بہرحال پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اور خاص طور پہ جو یہ الزام لگایا گیا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں غائب کر دیا گیا، وہ کہاں ہیں 2 دن. لیکن دیکھیں بڑی ڈیلیکیٹ سی صورتحال ہوتی ہے افتخار صاحب. انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا کرنا تھا نا 2 دن، خاص طور پہ پختون خواہ میں یہ اپنے ووٹ بینک کو یہ کرنا کہ دیکھیں یہ آپ کا وزیر اعلیٰ غائب ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں اٹھا لیا گیا، آپ کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا. تو جو انہوں نے ایک لحاظ سے ذہنوں میں یہ ڈالنا تھا وہ اس حد تک تو وہ کامیاب ہے نا، جن لوگوں نے بھی یہ کرنا تھا. تو اس لیے اس کو پی ٹی آئی کا شروع سے لے کے اب تک نفرت، افراتفری، ملک میں دنگا فساد، اس کے علاوہ ایجنڈا نظر کیا ہے؟ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب بھی صورتحال یہی تھی، وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی یہی تھی. میری بات سنیں، یہ کے پی کے لوگ ہمارے دوست ہیں پٹھان، ان کو کم از کم اپنی 11 سالہ حکومت پر ان کا احتساب ضرور ان سے پوچھنا ضرور چاہیے کہ 11 سالوں میں آپ نے چھوڑ دیں آپ نے کیا کیا. اب میں ہم بات یہاں ختم کرتے ہیں. آئی ایم سوری بٹ آپ کی بات میں اختلاف کرتا ہوں. ہم صرف کے پی کے کو کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ، پنجاب میں لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ یہاں ہے پڑی. پنجاب کے پی میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں.
ان کو وہاں جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے، ہاں جو بھی دیکھنا ہے چاہیے جو کہ جو بھی ہے پنجاب اور تو یہ KPK پنجاب ہے، کا بھی ایک 11 سال ہو گئے ایک ہی حکومت کو مسلسل ہاں فل بااختیار حکومت ہے. یہ جتنی مرضی باتیں کر لیں بھائی، وہ نہیں سمجھ رہے، اس کا جو ووٹر ہے وہ نہیں سمجھتا. سو اس لیے برحال یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا نا، وہ اردو ادب میں ایک چیز شمار ہوتی ہے جس میں راز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ 7واں در ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کا غائب ہونا اور واپس آنا اور چیزیں، یہ جو 7واں در ہے نا، یہ 7واں در عمران خان صاحب ہی کھولیں گے. مجھے بھی آپ ایک بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس پوری جو جدوجہد ہے، جو اس وقت اسٹرگل علی امین گنڈا پور کر رہا ہے، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح نظر آئی ہے کہ اب عمران خان کے بعد جو لیڈر ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے. آپ کو کہیں شاہ محمود قریشی کا، کہیں حماد کیا کریں، وہ جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب، حماد حسن صاحب غائب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہے، یا باقی جتنے لیڈرشپ ان کی ہے، ایون ان کا گور ہے، کیا نام ہے، جو اس وقت سٹنگ وہ ہے اپنا قائم مقام پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، جتنی لیڈرشپ ہے اس کا کئی نام نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی کو جو رن کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ علی امین گنڈا پور ہے.